عزیز طلباء و طالبات، 12ویں جماعت علم معاشیات ہمارا تیسرا سبق جو ہے تجزیہ مانگ ڈیمانڈ انالیسس ہمارا تیسرا سبق ہے الف۔ اس میں ہم بہت سارے نکات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے اندر مانگ کو متاثر کرنے والے عوامل کا مطالعہ کریں گے۔ اس ویڈیو کے اندر مانگ کو متاثر کرنے والے عوامل، مانگ کو متاثر کرنے والے عوامل کا مطالعہ کریں گے۔ ڈٹرمنٹس آف ڈیمانڈ جس کو کہا جاتا ہے، تو مانگ کو متاثر کرنے والے عوامل اس کو کئی طرح سے کہا جاتا ہے۔ مانگ کا تعین کرنے والے عوامل، مانگ کو متعین کرنے والے عوامل کہا جاتا ہے۔ تو یہ مانگ کو متاثر کرنے والے عوامل ہیں۔ مانگ کو متاثر کرنے والے عوامل سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ مانگ ان عوامل کے اندر جب تبدیلی واقع ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر چینجز آتے ہیں، کمی و بیشی ہوتی ہے، تو مانگ کے اندر بھی کمی و بیشی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے ان عوامل کو مانگ کو متاثر کرنے والے عوامل کہا جاتا ہے۔ تو مانگ کو متاثر کرنے والے عوامل درج ذیل ہیں جو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلا ہم لیں گے قیمت جس کو ہم پرائس کہتے ہیں، پرائس، یا سمپلی اس کو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائز آف اے کموڈیٹی، اس کو قیمت کہا جاتا ہے۔ when price of a commodity change، جب پرائز آف کموڈیٹی چینج ہوتی ہے تو ڈیمانڈ بھی چینج ہوتا ہے۔ یعنی قیمت جو ہے مانگ کو متاثر کرنے والا اہم عامل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جب قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے، جب قیمت ڈیکریز ہوتی ہے، قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو مانگ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے قیمت جو ہے when price increase، جب پرائز انکریز ہوتا ہے تو ڈیمانڈ ڈیکریز ہوتا ہے، اور جب پرائز ڈیکریز ہوتا ہے تو ڈیمانڈ انکریز ہوتا ہے۔ تو اس کو جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو مانگ میں کمی واقع ہوتی ہے، اور جب قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی شے کی قیمت جو ہے مانگ کو متاثر کرنے والا اہم عامل ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہے انکم لیول، جس کو کہا جاتا ہے آمدنی کی سطح، یا اس کو اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صارف کی آمدنی کی سطح۔ ایک کنزیومر جو ہوتا ہے اس کی آمدنی جب تبدیل ہوتی ہے، اس کی آمدنی جب تبدیل ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی تبدیل ہوتی ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی تبدیل ہوتی ہے، اس کی مانگ بھی تبدیل ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، انکم لیول آف کنزیومر جب چینج ہوتا ہے، یا انکم لیول آف کنزیومر میں جب تبدیلی واقع ہوتی ہے تو کنزیومر کی مانگ میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آمدنی کی سطح جو ہے مانگ کو متاثر کرنے والا اہم عامل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جب فار ایگزامپل ایک صارف کی آمدنی 500 روپے پر منتھ تھی تو وہ 10 kg پر منتھ شکر کی مانگ کرتا تھا۔ آمدنی میں اضافہ ہوا 500 سے 5000 روپے پر منتھ اس کی آمدنی ہوتی ہے، تو اب وہ 15 kg شکر کی مانگ کرتا ہے۔ یعنی آمدنی میں اضافے سے صارف کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، اور آمدنی کی سطح میں کمی سے صارف کی مانگ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات اس طرح سے آمدنی کی سطح جو ہے مانگ کو متاثر کرنے والا اہم عامل ہے۔ یعنی جس سے مانگ متعین ہوتی ہے، جب آمدنی کی سطح زیادہ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر جن کی آمدنی کی سطح زیادہ ہوتی ہے ان کی مانگ زیادہ ہوتی ہے، اور جن کی آمدنی کی سطح کم ہوتی ہے ان کی مانگ کم ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک غریب جو ہے ضروری اشیاء کی مانگ کرتا ہے، لیکن ایک امیر جو ہے ضروری اشیاء کے ساتھ ساتھ عیش و عشرت کے سامان کی مانگ کرتا ہے، زیبائش اور آرائش کے سامان کی مانگ کرتا ہے۔ یعنی ایک امیر کی مانگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایک غریب کے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آمدنی کی سطح جو ہے انکم لیول آف کنزیومر جو ہے مانگ کو متاثر کرنے والا اہم عامل ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا ہے آبادی۔ آبادی، پاپولیشن جس کو ہم کہتے ہیں، آبادی
آبادی جو ہے مانگ کو متاثر کرنے والا اہم عامل ہے۔ جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، آبادی میں اضافے سے مراد صارفین کی تعداد میں اضافہ، صارفین کی تعداد میں اضافہ، آبادی کا زیادہ ہونا یعنی صارف کا زیادہ ہونا ہے، آبادی کا کم ہونا یعنی صارف کا کم ہونا ہے۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، جب پاپولیشن انکریز ہوتی ہے تو صارفین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی نمبر آف کنزیومر انکریز ہوتا ہے، اور نمبر آف کنزیومر جب انکریز ہوتا ہے تو ڈیمانڈ انکریز ہوتا ہے، اور نمبر آف کنزیومر جب ڈیکریز ہوتا ہے یعنی پاپولیشن جب ڈیکریز ہوتی ہے تو ڈیمانڈ ڈیکریز ہوتا ہے، نمبر آف کنزیومر ڈیکریز ہوتا ہے یعنی ڈیمانڈ ڈیکریز ہوتا ہے۔ تو آبادی جو ہے عزیز طلباء و طالبات، آبادی سے مراد صارفین کی تعداد ہے۔ یہاں پر آبادی کا زیادہ ہونا یعنی صارفین کا زیادہ ہونا ہے، اور صارفین کا زیادہ ہونے سے مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، اور آبادی کا کم ہونا یعنی صارفین کا کم ہونا ہے، صارفین کے کم ہونے سے مانگ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آبادی جو ہے مانگ کو متاثر کرنے والا اہم عامل ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے عزیز طلباء و طالبات، ہمارا فورتھ پوائنٹ ہے آبادی میں تناسب۔ آبادی میں تناسب سے مراد ایک آبادی میں بچوں کی تعداد ہوتی ہے، ایک آبادی میں بوڑھوں کی تعداد ہوتی ہے، ایک آبادی کے اندر مردوں کی تعداد، عورتوں کی تعداد۔ آبادی میں تناسب سے مراد آبادی میں مرد، عورتیں اور بچے جو ان میں سے جس کا بھی تناسب زیادہ ہوگا عزیز طلباء و طالبات، ان میں سے آبادی میں اگر بچوں کا تناسب زیادہ ہوگا تو بچوں کے ساز و سامان کی مانگ، جیسے کھلونے ہیں، اس کے علاوہ ٹافیاں ہیں، اس کے علاوہ مشروبات ہے، بچوں کے اسکول بیگ ہے، اسکول بیگ کے علاوہ بچوں کے جوتے، چپل، یونیفارم، اسکولی کتابیں ہیں، ان کی مانگ زیادہ ہوتی ہے۔ تو آبادی میں بچوں کا زیادہ ہونا یعنی بچوں کی مانگ کا زیادہ ہونا ہے، بچوں کے استعمال میں آنے والے اشیاء و خدمات کی مانگ کا زیادہ ہونا ہے۔ آبادی میں اگر کسی آبادی کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے عزیز طلباء و طالبات، تو آبادی میں عورتوں کے استعمال میں آنے والے ساز و سامان کی مانگ زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو ہے اسی طرح سے جیسے عورتوں کے ساز و سامان سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ زیبائش، آرائش کے سامان کی مانگ زیادہ ہوگی، اس کے علاوہ چوڑیوں کی مانگ زیادہ ہوگی، اور لیڈیز کپڑوں کی مانگ زیادہ ہوگی، میک اپ، لیڈیز کپڑوں کی مانگ زیادہ ہوگی، زیبائش کے سامان کی مانگ زیادہ ہوگی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آبادی میں عورتوں کا زیادہ ہونا یعنی عورتوں کی مانگ کا زیادہ ہونا ہے۔ اسی طرح سے آبادی میں اگر مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو آبادی میں مردوں کے استعمال میں آنے والے ساز و سامان کی مانگ زیادہ ہوگی، جیسے جینٹس کپڑوں کی مانگ زیادہ ہوگی، جینٹس جوتے چپل کی مانگ زیادہ ہوگی، اور مردوں کے استعمال میں آنے والی مختلف اشیاء و خدمات کی مانگ زیادہ ہوگی۔ تو آبادی میں تناسب جو ہے مانگ کو متاثر کرنے والا اہم عامل ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے، پانچواں پوائنٹ جو ہے فیشن ہے۔ فیشن جو ہے مانگ کو متاثر کرتا ہے، مانگ کو متاثر کرنے والا اہم عامل فیشن ہے۔ فیشن کی وجہ سے مانگ تبدیل ہوتی ہے، جب فیشن تبدیل ہوتا ہے تو مانگ تبدیل ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے جو فیشن چل رہا ہے اس فیشن کی مانگ جو ہے زیادہ ہوگی۔ جو فیشن آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے یعنی جو فیشن جا چکا ہے، ان اشیاء و خدمات کی مانگ جو ہے کم ہوتی ہے۔ تو فیشن کی تبدیلی سے مانگ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے قدیم زمانے کے اندر
قدیم زمانے کے اندر گھوڑا گاڑی کی مانگ زیادہ تھی، لیکن آج کے جدید دور کے اندر گھوڑا گاڑی کی مانگ نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جو کہنے کا مطلب یہ ہے قدیم زمانے کے اندر گھوڑا گاڑی کی مانگ زیادہ تھی کیونکہ اس وقت تو اس چیز کا فیشن تھا، وہ چیز رائج تھی، تو اس لیے۔ اور اسی طرح سے قدیم زمانے کے اندر مثال کے طور پر نہرو ٹوپی کی مانگ زیادہ تھی، نہرو کرتے کی مانگ زیادہ تھی، نہرو کرتے پیجامے کی مانگ زیادہ تھی، لیکن آج کے دور میں یہ آؤٹ ڈیٹڈ فیشن ہے، آج کے دور میں ان اشیاء و خدمات کی مانگ نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے دور میں جینس کپڑے اور ٹی شرٹ کی مانگ زیادہ ہے کیونکہ اس کا فیشن چل رہا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جن چیزوں کا فیشن چل رہا ہے ان چیزوں کے فیشن کی مانگ زیادہ ہوتی ہے، اور جن چیزوں کا فیشن جا چکا ہے ان چیزوں کی مانگ جو ہے کم ہوتی ہے۔ تو فیشن جو ہے مانگ کو متاثر کرنے والا اہم عامل ہے۔ بس